یقیناً کوآرڈینیٹرشپ جو ہے یہ ہماری گلگت بلتستان کی ایک اہم ذمہ داری بھی ہے گورنمنٹ کے اندر، اور جس طریقے سے ہمارے یہاں کے علاقے کے مسائل ہیں، جو ایشوز ہیں، انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھ لیں گے کہ وہ تمام ایشوز آہستہ آہستہ سارے پائپ لائنز کے اندر موجود ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد اچھی خوشخبریاں سننے میں آئیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہنزا مرکہ کیبل نیٹ ورک آواز ہنزا سے قیمت جان ہنزائی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہمارے مہمان شخصیت ہیں جناب کریم شیر خان صاحب، نو منتخب کوآرڈینیٹر وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان۔ سب سے پہلے جناب کریم شیر خان صاحب ہنزا کی عوام کی جانب سے اور اپنے کیبل نیٹ ورک کی جانب سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ گلگت بلتستان اور ہنزا کے عوام کے توقعات پر پورا اتریں گے۔ آج ہم آپ کے ساتھ ملاقات کے لیے آئے تھے، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، جس کے لیے بھی میں آپ کا مشکور ہوں۔ جناب کریم شیر صاحب، آپ کو جو ذمہ داری ملی ہے اس حوالے سے اور یہاں کے مسائل اور مشکلات کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں گے۔ جی جناب کریم شیر خان صاحب۔ سب سے پہلے کہ میں آواز ہنزا کا تہ دل سے مشکور و ممنون ہوں کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے، اور یقیناً انتہائی حوصلہ افزائی ہے یہ کہ ہمارے دوست احباب یہاں تک ہنزا سے گلگت تشریف لائے اور ہمارے ساتھ یہاں ایک نشست رکھی۔ تو بار دیگر میں آپ تمام ساتھیوں کا، آپ کے جو ٹیکنیکل سٹاف ہیں تمام کا، اور آپ کی پورے چینل کا، آپ کی پوری ٹیم کا میں تہ دل سے مشکور ہوں۔ یقیناً میں شکر گزار ہوں اپنے وزیر اعلیٰ خالد خورشید صاحب کا، جنہوں نے مکمل اعتماد کرتے ہوئے مجھے کوآرڈینیٹر ٹو وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کے اس انتہائی اہم منصب کے لیے منتخب کیا، اور میں اپنے پارٹی کے تمام عہدیداروں کا اور تمام ساتھیوں کا تہ دل سے مشکور و ممنون ہوں۔ یقیناً کوآرڈینیٹرشپ جو ہے یہ ہماری گلگت بلتستان کی ایک اہم ذمہ داری بھی ہے گورنمنٹ کے اندر، اور جس طریقے سے ہمارے یہاں کے علاقے کے مسائل ہیں، جو ایشوز ہیں، انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھ لیں گے کہ وہ تمام ایشوز آہستہ آہستہ سارے پائپ لائنز کے اندر موجود ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد اچھی خوشخبریاں سننے میں آئیں گی۔ اور جہاں تک ہنزا کے عوام کے حوالے سے ہے، یقیناً انشاءاللہ ہنزا کے عوام، کرنل عبید صاحب جو ہمارے سینئر منسٹر ہیں گلگت بلتستان کیبنٹ کے، اور ہماری محترمہ دلشاد بانو صاحبہ بھی اسی علاقے سے بلانگ کرتی ہیں، تو انشاءاللہ ایک اچھی کوآرڈینیشنز کے ساتھ انشاءاللہ ایک سپاہی کے طور پر ہم سب آپ کے لیے خدمت کرنے کے لیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موقع بھی دیا ہے اور کرتے رہیں گے۔ جی جناب کریم شیر خان صاحب، ہنزا کے عوام آپ سے بہت توقعات وابستہ کیے ہوئے ہیں، اور آپ ہنزا سے ضلع کونسل کے ممبر بھی رہ چکے ہیں، اور گلگت میں ہونے کے ناطے آپ یہاں کے عوام کی جو بھی مسائل ہوتے ہیں اس پہ کھڑے رہے ہیں، اور ہم آئندہ بھی آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ آپ ہمارے عوام کے مسائل کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ہنزا کے مسائل میں سب سے بڑا مسئلہ بجلی کا ہے، اس کے علاوہ صحت کے مسائل ہیں۔ ہمارے ڈاکٹرز جو کہ ہنزا سے تنخواہیں لیتے ہیں لیکن وہ دوسرے اضلاع میں ڈیوٹیاں دے رہے ہیں اور تنخواہ ہنزا سے لے رہے ہیں، ان مسائل پر آپ کا کیا اقدامات ہوں گے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یقیناً انرجی کرائسس پورے گلگت بلتستان کے اندر موجود ہیں، اور ان کے حل کے لیے بہت سارے میگا پروجیکٹس پہ اوپر کام ہو رہا ہے، جیسے کہ عطاباد کے اندر جو ڈیم ہے ہمارے بجلی گھر جو 54 میگا واٹ کی ہوگی، اور اس کے اوپر باقاعدہ طور پر اس کی فیزیبلٹی، اس کی تمام چیزیں کمپلیٹ ہو چکی ہیں، اور اس کے لیے فنڈ بھی مختص کیا گیا ہے۔ اس سے ایک بہت بڑی انقلابی تبدیلی آ جائے گی
کیونکہ آج تک رن آف دی ریور جو ہے وہ کام آج تک نہیں ہوا تھا، اور پہلی مرتبہ ہم نالوں سے نکل کے رن آف دی ریور پروجیکٹس بنانے کی طرف جا رہے ہیں، اور اس سے بجلی کا جو بڑا مسئلہ جو ہے، دیرینہ مسئلہ ہے، وہ انشاءاللہ بہت جلد حل ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جن کے اوپر ابھی کام کرنے کی ضرورت ہے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہیلتھ کے ایشوز ہیں۔ ہیلتھ کے ایشوز یقیناً ہنزا کے اندر، پورے علاقے کے اندر موجود ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد ہم ہمارے جو سینئر منسٹر صاحب ہیں اس علاقے سے، جو منتخب ممبر بھی ہیں ہمارے کرنل عبید اللہ بیگ صاحب، ان کے ساتھ بیٹھ کے انشاءاللہ یہ مسئلے جو بھی ہیں وہ انشاءاللہ ہم پریارٹی بیسس پہ ان کو حل کریں گے، اور جو احباب وہاں سے سرری رہ رہے ہیں یا وہاں کے اپائنٹیز ہیں وہ اپنے اس اسٹیشن پہ چلے جائیں گے، اور انشاءاللہ ہم پورے نظام کو ایکٹیو کریں گے۔ اور ہمارے چیف منسٹر گلگت بلجستان خالد خورشید صاحب بھی یہی چاہتے ہیں کہ انتہائی ایکٹیو انداز میں کام ہو، فیئر ہو، ٹرانسپیرنٹ ہو، اور ہر آدمی اپنے جاب کے حوالے سے سنسیئر ہو، اور ہر اسٹیشن پہ انشاءاللہ وہ تمام سہولتیں بہم پہنچائی جائے گی جو وہاں کے لوگوں کی نیڈ ہے۔ جی جناب کریم شیر خان صاحب، اس وقت جو ہنزا میں جو محرومی ہیں، اور کرنل صاحب اور دلشاد بانو صاحبہ نے جو راجہ شہباز کو ووٹنگ نہیں کیا، اس وجہ سے تنقید کی زد میں ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بنیادی چیز یہ ہے، دیکھیں جی، ہمارے پاس ٹوٹل گلگت بلجستان اسمبلی کے اندر 23 ممبران موجود ہیں جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے ہر 5 اسمبلی کے ممبرز نے ایک جی بی کونسلر کو منتخب کرنا تھا۔ اس حوالے سے 4 کونسلرز کی سیٹیں ہمارے پاس کنفرم موجود تھی، اور 5ویں نشست کے لیے ہمارے پاس 3 ووٹس موجود تھے۔ اب گزارش یہ ہے کہ ان لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 3 ووٹس پارٹی کی طرف سے ملنا تھا 5ویں کینڈیڈیٹ کو، اور اس نے خود اپوزیشن یا آزاد کسی ممبر سے 2 ووٹ حاصل کرنے تھے۔ تو لہٰذا اس حوالے سے تمام ممبران نے اپنی جدوجہد کر کے جناب پرپوزر اور سیکنڈر کے لیے ہمارے کرنل اور صاحب اور دلشاد بانو نے ان کے لیے، شہباز صاحب کے لیے، راجہ صاحب کے لیے انہوں نے پرپوزر اور سیکنڈر بنے۔ اور اس کے بعد اسی طریقے سے یہی صورتحال دیامر کے جو ہمارے محترم دوست ہیں جنہوں نے اپنے کینڈیڈیٹ کے لیے بھی پرپوزر اور سیکنڈر بنے تھے، لیکن یہ ہمارے وزیر اعلیٰ کی دانشمندی اور انتہائی فراخ دلی اور اس علاقے کے اندر امن، بھائی چارگی اور فرقہ وارانہ اور لسانی معاملات کو ختم کرنے کے لیے ایک ایسے پینلز تشکیل دیے گئے جس کے ذریعے سے اس علاقے کے اندر امن، محبت اور ایک دوسروں کے ساتھ مل بیٹھنے کا ایک اچھا موقع ملے۔ اور اس حوالے سے پینلز اس طریقے سے تشکیل دیے گئے کہ نگر کے ہمارے ممبر نے دیامر کو ووٹ دیا، اور دیامر سے ہنزا کو ووٹ ملا، اور بلدستان سے استور کو ووٹ ملا، اور استور سے دیامر کو ووٹ ملا۔ وہ فرقہ وارانہ، وہ مذہبی، وہ لسانی چیزوں کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے خاص طور پر ہمارے وزیر اعلیٰ نے ایک انتہائی بہترین پروگرام بنایا، اور جس کے تحت آپ خود اندازہ لگائیں کہ دیامر کے ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے 3 دوستوں نے، 3 معزز ممبران نے راجہ شہباز صاحب کو ووٹ دیے۔ لیکن یہ راجہ شہباز صاحب کی اپنی غلطی ہے کہ ان کو اپوزیشن سے انہوں نے یا کسی اور آزاد ممبر سے انہوں نے 2 ووٹ حاصل کرنے تھے جو ان کا اپنا وعدہ تھا، بدقسمتی سے وہ کر نہیں پائے، اور پارٹی کی طرف سے ان کو 3 ووٹ ہنزا کو ملے۔ یقیناً میں پورے ہنزا کے عوام کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف اور خاص طور پر ان 3 ممبران جو دیامر سے اپنے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیے بغیر پارٹی پالیسی کی حمایت کرتے ہوئے راجہ شہباز یعنی ہنزا کو جو ووٹ دیا ہے، میں ان کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ لہٰذا ان لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ رومرز غلط نہ پھیلائے جائیں، اور پارٹی پالیسی کے مطابق ہمیں 3 ووٹ ملے۔ اگر یہ سلسلہ نہ ہوتا اور اپنے جگہوں میں، اپنے ریجن میں، اپنی کمیونٹی میں ووٹ کاسٹ کرنی ہوتی
تو یقیناً کرنل صاحب اور دلشاد بانو کے صرف 2 ووٹ ہوتے، اس کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ جی کریم شیر خان صاحب، اس وقت ہنزا میں ماحول کرنل پہ مسلسل تنقید ہو رہی ہے اور ماحول گرم ہے، لوگ تنقید کر رہے ہیں۔ اس وقت کرنل صاحب خود تو اس کی وضاحت تو نہیں کرتے ہیں، اس حوالے سے آپ ہنزا کے عوام کو کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیے حمزہ کے عوام جو ہیں پورے گلگت بلتستان کے اندر اور پورے پاکستان کی سوسائٹی کے اندر ایک لکھے پڑھے اور انتہائی سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں، تو مجھے یقین ہے کہ یہاں کی جو پولیٹیکل سسٹم جو ہے اس میں تھوڑا سا پہل کرنے کی ضرورت ہے، پولیٹیکل اویئرنیس لانے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا حنزہ کے عوام سے میں یہی گزارش کروں گا، التماس کروں گا کہ ان معاملات کو، پولیٹیکل معاملات کو پولیٹیکل انداز میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور کرنل صاحب اور دلشاد بانو صاحبہ نے جس طریقے سے پارٹی پالیسی کی حمایت کرتے ہوئے ان کو پرپوزل اور سیکنڈر بنایا، اور اس کے بعد انہوں نے پارٹی ڈسپلن کا خیال رکھتے ہوئے انہوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا، اور اسی طریقے سے وہی 3 ممبران جو ڈیامر سے تھے انہوں نے، ان معزز ممبران نے ہمیں ووٹ پول کیا، اور یہ ہمارے کینڈیڈیٹ کی سستی رہی کہ وہ 2 ووٹ لانے میں ناکام رہے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ 2 ووٹس کرنل صاحب یا دلشاد بانو کی طرف سے نہیں ہونا تھا، بلکہ یہ کسی اپوزیشن یا آزاد ممبر سے 2 ووٹ بقول کینڈیڈیٹ کے وہاں سے لانا تھا، اور ان کے وعدے کے مطابق وہ اپنا وعدہ پورا نہ کر سکا، اور پارٹی کی طرف سے ان کو وعدے کے مطابق 3 ووٹ پول ہوئے۔ یہ سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ جی کریم شیر خان صاحب، رومرز کا کہنا ہے کہ نواز خان ناجی نے دلشاد بانو اور کرنل عبید کو یہ آفر بھی کی تھی کہ آپ 1 ووٹ پول کریں، 5 ووٹ میرا ہوگا، تو انہوں نے تو آفر دی تھی، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اسمبلی کے اندر اور سیاست کے اندر اس قسم کی چالیں چلتی رہتی ہیں، لہٰذا ایک پارٹی کی ڈسپلن ہے، اس ڈسپلن کے اندر رہتے ہوئے ہم آگے چلنا ہے کہ ریسکیو کرنا یا کسی اور مسئلے کے اوپر بات کرنا یا ووٹ پول کرنا، یہ پولیٹیکل باتیں ہیں یہ ساری چیزیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے پریکٹیکل گراؤنڈ میں، تو لہٰذا انہوں نے جہاں ووٹ پول کرنا تھا اس نے کر لیا، اور اچھی بات ہے، اور اس نے اپنے علاقے کے اندر اس نے ووٹ پول کی۔ وہ ایک آزاد ممبر ہیں، آزاد حیثیت رکھتا ہے، وہ ایک پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں اور اس کے ممبر بھی ہیں اکھلوتے، وہ ان کی اپنی مرضی ہوتی ہے، ان کی اپنی پارٹی ہے، تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ وہ ریسکیو کر سکتے تھے تو اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ جی، آپ نے جناب کریم شیر خان کوآرڈینیٹر کی آپ نے باتیں سنی، انہوں نے اپنی پارٹی کا دفاع بھی کیا اور حنزہ کے مسائل، گلگت بلتستان کے مسائل پر گفتگو کی۔ ہم ایک بار پھر آپ جناب کریم شیر خان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو حنزہ مرکہ اور آواز حنزہ سے بس اتنا ہی۔ قیمت جان اور ہمارے ساتھی علی انور صاحب کو اجازت دے، شکریہ والسلام۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے کہ میں وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب اور جناب وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید صاحب کا تہ دل سے مشکور و ممنون ہوں، جنہوں نے مجھے ایک ادنا سا سیاسی ورکر کو انتہائی اہم ذمہ داری کوآرڈینیٹر ٹو چیف منسٹر گلگت بلتستان تعینات کیا، جس پر میں اپنی جانب سے، اپنی پوری کمیونٹی کی جانب سے آپ تمام کا انتہائی مشکور ہوں۔ محترم جناب سی ایم گلگت بلتستان خالد خورشید صاحب، آپ کی جو میگا پروجیکٹس اور اس علاقے کی ترقی کے لیے جو انقلابی اقدامات آپ نے اٹھائے ہیں، یقیناً پورے قوم آپ پہ فخر کرتی ہے۔ آج گلگت بلتستان کے اندر آپ پہلے وہ چیف ایگزیکٹو ہیں جنہوں نے اس خطے کے اندر انتہائی قلیل مدت کے اندر کئی بار
वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ बेतहाशा मीटिंगें की और इन मीटिंगों के समरात आपकी बेहतरीन प्रेजेंटेशन और डॉक्यूमेंटेशन की बुनियाद पर इस इलाके के अंदर इंतहाई बड़े और मेगा प्रोजेक्ट्स लाने में आप कामयाब हुए। यकीनन हमारे वज़ीर आला की मरहून मिन्नत इस इलाके के अंदर ख़ास तौर पर जो राबिता सड़कें हैं, जो मेन शाहराहें हैं, जिनसे गिलगित और कश्मीर और गिलगित से चित्राल एक्सप्रेसवे के ज़रिए से KPK और पाकिस्तान के फेडरल एरियाज तक रसाई के लिए अल्टरनेट रोड्स का एक जामा प्रोग्राम तश्कील दिया, जिसके ऊपर अब काम शुरू हो चुका है। और इसके अलावा हुंजा के अंदर बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट जो अताबाद, जो हमारी बहुत बड़ी एनर्जी क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए एक बहुत बड़ी प्रोजेक्ट्स के तौर पर सामने आई है। इसी तरीके से हैंजर प्रोजेक्ट के लिए जिस तरीके से उनकी फंडिंग की गई, और इसके अलावा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इस खत्ते को आपकी मरहून मिन्नत यहाँ पर लाने में आप कामयाब हुए, जिससे इस इलाके के अंदर एक वाहिद जो इंडस्ट्री हमारे पास मौजूद है वो टूरिज़्म है, उसको बूस्ट अप करने में बहुत बड़ा किरदार अदा होगा। और इससे इस इलाके के अंदर बेरोज़गारी और नौजवानों के अंदर तरक्की और दीगर शोबजात, होटलिंग और तमाम लोगों को फ़ायदा हासिल होगा। यकीनन गिलगित बल्चिस्तान के अंदर जिस अंदाज में ये प्रोजेक्ट्स आए हैं, इस की बिना पर मैं पूरी कैबिनेट गिलगित बल्चिस्तान को खराज तहसीन पेश करता हूँ। और ख़ास तौर पर मैं अपने जो हल्के के मेंबर हैं, जो हमारे फतहुल्लाह खान साहब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और इंफॉर्मेशन के वज़ीर भी हैं, उनकी भी उनका भी इंतहाई मशकूर ममनू हैं कि उन्होंने अपने हल्के के अंदर पहली मरतबा बिला तफरीक इस इलाके के अंदर जिस तरीके से प्रोजेक्ट्स रखे हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द उनके टेंडर्स सामने आएंगे, उससे एक बहुत बड़ी इनकलाब इस हल्के के अंदर भी सामने आएगी। इस मौके पर मुझे मुंतखब करने में जो कलीदी किरदार रहा वो हमारी पूरी कम्युनिटी और ख़ास तौर पर सिविल सोसाइटी की रिकमेंडेशन पर भी मैं सिविल सोसाइटी हल्का 2 का भी तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने मेरी रिकमेंडेशन की, और वज़ीर आला साहब का, बिलखसूस वज़ीर आला साहब का इंतहाई ममनू हूँ कि उन्होंने इस चीज़ को ऑनर करते हुए मुझे कोऑर्डिनेटर टू CM गिलगित बल्चिस्तान तैनात किया। और मैं अपनी जानिब से और पूरी कम्युनिटी की जानिब से उनका मशकूर ममनू हैं। यकीनन इस इलाके के अंदर GB काउंसिल के हालिया इंतखाबात हुए, इस इंतखाबात के अंदर जिस तरीके से फेयर और ट्रांसपेरेंट अंदाज में इंटर डिस्ट्रिक्ट और दीगर मसालिक के दरमियान जो हम आहंगी पैदा करने के लिए एक बेहतरीन पैनल बनाई गई, जिससे इस इलाके के अंदर और पूरे पाकिस्तान में एक मिसाली इंतखाबात के तौर पर नज़र आए। ये इंशाल्लाह ये मिसाल पाकिस्तान के ऐवान बाला के लिए भी खुश आइन साबित होगा। मैं वज़ीर आला गिलगित बल्चिस्तान पूरी टीम का और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, सिविल सोसाइटी GBLA 2 का और हमारे PTI के टाइगर्स का इंतहाई मशकूर ममनू और शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, तहरीक इंसाफ पाइंदा।